پارہ نمبر 17 سورۃ الحج۔ سورۃ الحج ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حج اور قربانی کے احکام کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ آج کے درس میں ان ابتدائی آیات کے اندر سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، جس قیامت کو ہم ایسے سرسری سمجھتے ہیں، یعنی مانتے تو ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن صرف زبان سے قیامت کی جو حقیقت ہے وہ ابھی تک ہمارے دلوں میں اتری نہیں ہے۔ قیامت کی ہولناکی تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی سی ایک جھلک، تھوڑا سا ایک نقشہ ان آیات کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا قیامت کا جھٹکا، اتنا عظیم جھٹکا ہوگا کہ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو قیامت کا جھٹکا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ حاملہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ اور فرمایا کہ عام جو لوگ ہیں وہ ایسے محسوس ہوں گے جس طریقے سے وہ نشے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نشے میں نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جب انسان اس منظر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا تو ایسے مخبوط الحواس ہو جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا، اور ہر ایک کو ایسی فکر لاحق ہو جائے گی کہ اسے کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔
جب ایک ماں جو کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے، جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی۔ جب اس وقت ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی اور حاملہ اپنا حمل گرا بیٹھے گی تو عام بندوں کی کیا حالت ہونی ہے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس قیامت پر جو حق ہے اس پر یقین کامل رکھے اور اس کی ہولناکی کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے فضول بحث میں گھسے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان سرکش ہے اس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خبردار فرمایا کہ یاد رکھو، جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا تو شیطان کا یہ مشن ہے کہ اپنے دوست کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو جہنمی بنا کر چھوڑتا ہے۔ شیطان کو تو پتہ ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں۔ آدم کی اولاد میں سے جتنوں کو وہ لے جا سکتا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ یہ اپنے دوست کو ڈستا ہے، اس کو جہنمی بناتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کی دنیا کے بھی کام بناتا ہے اور آخرت کی بھی سارے کے سارے کام بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دوست بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کے خزانوں میں سے رحمت عطا فرماتے ہیں، اور شیطان کے پاس لعنت کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت دی تھی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو اس کے پاس لعنت ہے بہت زیادہ۔ جو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا تو شیطان کے پاس سوائے لعنت کے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھو گے اسے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں وہ بھول جائے گی اسے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم نہیں ہے، جاہل ہیں اور باتیں اللہ کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کتب علیہ، لکھ دی گئی ہے اس پر یہ بات، انہ من تولاہ، کہ بے شک جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا، فانہ یضلہ، پس بے شک وہ اسے گمراہ کرتا ہے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کی رہنمائی کرتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس کے بارے میں قطعی طور پر کسی کو یہ علم نہیں کہ وہ کب آئے گی۔
لیکن ہر دور کے اندر جو اس پر یقین رکھنے والے ہیں وہ ڈرتے رہے، اور ہر ایک انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک قیامت کبریٰ ہے جس کا تذکرہ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر ہے، اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ اب اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے جی وہ تو جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ان حالات سے ہمیں کیا واسطہ؟ یہ قیامت ہم نے کون سا دیکھنی ہے؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی، وہ لوگ دیکھیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر تو قیامت قائم ہو گئی۔ جو بندہ مر گیا ہے اس کی تو قیامت شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے کوئی انسان اگر قیامت کبریٰ سے، بڑی قیامت سے نہیں ڈرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب آئے گی، لیکن قیامت صغریٰ سے تو ڈرنا چاہیے کہ موت کی تلوار ہر ایک انسان پر لٹک رہی، اور معلوم نہیں کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب قیامت اس کے اوپر واقع ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ قیامت صغریٰ سے بھی ڈرے اور قیامت کبریٰ سے بھی ڈرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ سور کے اندر پھونکیں گے، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر ایسے سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے ایک سینگ ہوتا ہے بہت بڑا، اس قسم کا وہ سور ہے جس کے اندر وہ پھونکیں گے، اور فرمایا کہ ان کی جو نظر ہے وہ اللہ کے عرش کی طرف ہے، ہر وقت اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کب اللہ کا آرڈر آئے، جیسے اللہ کا حکم ہوگا تو بس اس نے سور پھونک دینی ہے۔ اور جب پہلی مرتبہ وہ سور پھونکیں گے اس وقت یہ منظر ہوگا جو آج کے درس میں ہے، ہر ایک انسان پر گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ سب مر جائیں گے، کل من علیہا فان، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کا سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب اپنی قبروں سے بھی نکل کر زندہ ہو جائیں گے، اور ہر ایک انسان حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حق سچ ہے، ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے لیکن وہ بچے کو بھول جائے گی، اس سے اپنی فکر لائق ہو جائے گی، ہر ایک انسان پریشان ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایسی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ اس کے لیے کافی ہوگی، ہر ایک انسان وہ اپنی پریشانی کے اندر غرق ہو جائے گا، وہ بھول جائے گا کہ یہ میری ماں ہے، باپ ہے، بہن، بھائی، میرے بچے، میرا خاندان، وہ کہے گا بس میں بچ جاؤں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ اس کے اعمال ہے، ہر ایک نے قبر کے اندر تنہا جانا ہے، جتنا بھی اس سے ماں باپ پیار کرتے ہیں، خاندان والے، بہن بھائی، کوئی اس کی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی جاتا ہے؟ سب چھوڑ کے افسوس کر کے رو دھو کے پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے، اعمال ساتھ جائیں گے، اچھے کرے گا تو اچھے جائیں گے، برے کرے گا تو برے جائیں گے، اور اچھے اعمال کرے گا تو وہ اچھی شکل میں ہوں گے، برے اعمال کرے گا تو بری شکل میں ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ قبر کے اندر کیا چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھی شکل میں جائیں یا بری شکل میں جائیں۔ تو ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اچھے اعمال کرے،
تاکہ قبر کے اندر اس کو وحشت نہ ہو، اس کو گھبراہٹ نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو۔ اگر وہ نمازی ہے، نماز نورانی شکل میں جائے گی۔ اگر وہ قرآن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، تو نورانی شکل کے اندر قرآن حاضر ہوگا اور تسلی دے گا کہ پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو انسان اچھے اعمال کرے گا تو وہ اچھی شکلوں والے وہاں پر پہنچیں گے۔ بہرحال قیامت کی ہولناکی برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ جو بندے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا دیتے ہیں، قیامت کی ہولناکی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دن بھی مطمئن ہوں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیے ہی نہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں، کیوں پریشان ہوں۔ جس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ یعنی کہ جتنی ہولناکی کے مناظر آئیں گے قیامت کے دن، حشر کا میدان، پل صراط کا منظر، لیکن انہیں کوئی گھبراہٹ پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی منمانی نہیں کی، دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مانی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جن کے پاس علم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ بدبخت تھا، کافر تھا، اس نے اللہ کے بارے میں کہا مجھے یہ بتاؤ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا وہ تانبے کا ہے، یہ تو پہلے بتاؤ، اگلی بات میں پھر کروں گا۔ اللہ کے اس کے اوپر عذاب ہے اور یہ مر گیا۔ ایسے ایک یہودی نے ایسی بکواسات کی تھی تو اسی وقت آسمانی بجلی گری اور وہ مر گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے تو اس کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی صفات میں غور کرو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ جب انسان نہیں تھے تو اس وقت کون تھا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو آپ ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو اس کی ذات میں غور نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی صفات میں غور کرو۔ رحیم ہے تو اس کا رحم کیسا ہے، وہ کریم ہے تو اس کا کرم کیسا ہے، اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک لے لو، اس کی کسی ایک صفت کے اندر گھس جاؤ تو یہ سمندر در سمندر در سمندر، اس میں اتنے موتی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی۔ حقیقت تو یہ ہے ایک انسان دنیا کی کسی بھی چیز کو لے لے اور اس کی گہرائی میں جائے، اس کی جب تعریف کرے گا تو حقیقتاً اس کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی بھی چیز بڑی خوبصورت ہے، مثال کے طور پر ایک پرندہ میں نظر آتا ہے، بہت ہی پیاری آواز نکالتا ہے، تو اس پرندے کو پیدا کس نے کیا جی؟ اور اس کو اتنی پیاری آواز کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، پرندے کو، جانور کو، اور سبحان اللہ بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ اتنا خوبصورت، تو اس کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے، جس کی مخلوق کتنی خوبصورت ہے۔ ہر ایک چیز کی تعریف کی انتہا وہ اللہ پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اس لیے کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے کتنے آسان سے جملے میں ہمیں سبق ارشاد فرمایا، کہو الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی سب تعریفیں اسی کی ہیں۔ کسی بندے کی تعریف کرو تو بندے کے اندر جو بھی کوالٹی آئی خود بخود تو نہیں آئی، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو خوبیوں سے نوازا، تو تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اس قسم کی بات انسان جو کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ایسے لوگ پھر شیطان جو کہ سرکش ہے اس کی وہ اتباع میں لگ جاتے ہیں۔
اور جس نے شیطان کے ساتھ دوستی کر لی فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے اندر شیطان کی جو ذہنیت ہے یہ بڑا بدباطن ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کے اندر سے نکال کے یہ تو نہ بتاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں پر، اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی کھول دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، ایک لشکر بنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں جب جہنم میں جاؤں اکیلا نہ جاؤں، بڑا پروٹوکول، میں آگے آگے اور میرے پیچھے میرے چاہنے والے، میری اتباع کرنے والے، بہت بڑی جماعت کے ساتھ جہنم میں جاؤں، پتہ چلے کہ میں نے دنیا کے اندر رہ کر بڑا کام کیا، میں نے آدم سے بدلہ لے لیا اس کی اولاد کو گمراہ کر کے۔ بعض لوگوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم جب چلیں نا تو ہمارے ساتھ آگے پیچھے کچھ بندے چلیں، لاؤ لشکر ہو، پتہ چلے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی بھی یہی سوچ ہے، یعنی جس بندے کی یہ سوچ ہو اس کے اندر تکبر ہے شیطان والا، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، میرے ساتھ کو آگے پیچھے وہ پروٹوکول ہو۔ یہ جو پروٹوکول کے بھوکے لوگ ہیں نا ان کے اندر بھی شیطانیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام جو مقصود کائنات، مقصود خلائق، فخر الرسل ہیں، جب آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ ایک ادب کی بات ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کسی پیر و مرشد آتی ہیں، کوئی استاد آ جاتا ہے تو شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ادب کے لیے ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ میری وجہ سے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ بس جو جہاں پر بیٹھا ہے دل میں ادب و احترام ہے تو کافی ہے، کھڑے ہو کے میرا استقبال نہ کرو۔ لیکن آج چند ٹکے کے بندے اور وہ کہتے ہیں جی میں آیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ بندہ کون ہے بتاؤ، یہ بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی یہ شیطان لوگ چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو بس ایسے ایسی آوازیں شروع ہو جائیں، نعرہ بازی، اور اس کے بعد سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ہمارے استقبال کریں، تو شیطان کی بھی یہی سوچ ہے۔ اچھا، شیطان کی دوستی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، انہ من تولا، جس نے بھی اس کو دوست بنایا، فانہ یضلہ، یہ اس کو گمراہ کرتا ہے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو دوزخی بناتا ہے، جہنم کے اندر پہنچا کر دم لیتا ہے۔ جس نے شیطان کو دوست بنایا تو وہ جہنم کے اندر ہی پہنچے گا، اور جس نے اللہ کو دوست بنایا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو میرے دوست بن جاتے ہیں میں ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے آتا ہوں۔ ظلمت کفر کی بھی ہو سکتی ہے، شرک کی بھی ہو سکتی ہے، بدعات کی بھی ہو سکتی ہے، رسومات کی بھی ہو سکتی ہے، حرام خوری کی بھی ہو سکتی ہے، بد نظر کی بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض کسی بھی ظلمت کے اندر انسان پھنسا ہوا ہے، جب اللہ کے ساتھ وہ دوستی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تو مسبب الاسباب ذات ہے، کہ انسان ساری ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے۔ نور کیا ہے؟ ایمان کا نور، تقوی کا نور، اعمال صالحہ کا نور، پاک دامنی کا نور۔ تو یہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نور ملتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر آتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج کل، تو خودکشی کون کرتا ہے؟ انسان اس وقت خودکشی کرتا ہے جب بالکل وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اب میرے لیے اس دنیا کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہے، میرے لیے موت بہتر ہے۔ شیطان اس کے سارے راستے اس کو بند کر کے دکھاتا ہے کہ بس اب کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا۔ حالانکہ ایک مسلمان وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا یہ حرام کی موت ہے، اور قیامت کے بعد تو عذاب ملنا ہے، قیامت تک قبر کے اندر بھی اسی تکلیف کے اندر میں مبتلا رہوں گا۔ لیکن شیطان اس کو ظلمت میں لے گیا نا۔ اگر یہی انسان
شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیتا، اللہ اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھیں کہ وہ ہمارا ہے ہی دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بناؤ، اس سے اچھا دوست اور ممکن نہیں۔ اور ایسا دوست جو اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ ہم دوستی لگائیں گے تو اللہ ہمارا دوست بن جائے گا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میرے دوست کو کیا چاہیے، میرے دوست کی کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہوگا، ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل کرے گا، اور ہمارے حشر کے آخرت کے سارے مسئلے وہ حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔